بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لیکن مغزم کا دوست، ایسی حد میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے تمہاری بیوی پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے تو شناور کی بیوی پر حملہ کیا تھا۔ نہ جانے تمہاری بیوی کیسے بیچ میں آ گئی۔ میں وہاں شناور کی یا پھر مغزم کی بیوی کا قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ چلاتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر جوڑنے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بالکل ناکارہ تھے، کیونکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ چکا تھا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد شناور غصے سے آپے سے باہر ہونے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا، مکرم نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ گھٹیا آدمی میری بیوی کو مارنے آیا تھا۔ اس کی آواز تیز ہونے لگی تو مکرم نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے سنا ہے شناور، ہمیں صبر کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اسے پرسکون کرنا بہت مشکل تھا، لیکن مکرم کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر زراور اسے پے در پے منہ پر تھپڑ مارے جا رہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، اور یقین کر مجھے یہ بات جاننے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی۔ تو نے کی، تیرے لیے تیری یہی غلطی تیری موت کی وجہ بنے گی۔ زراور نے پستول لوڈ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پلیز مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے منتوں پر اتر آیا۔ اس بار کوئی فالتو بات نہیں۔ اگر تیرے منہ سے ایک بھی بے مقصد لفظ نکلا تو میں تجھے گولی مار دوں گا۔ زراور ایسا کر گزرنے کو تیار تھا۔ مجھے مغزم اور شناور سے نفرت تھی، خاص کر مغزم شاہ سے۔ اس کی خودداری سے نفرت تھی۔ اتنے امیر کبیر خاندان کا آدمی تھا، وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا، اور وہ نوکری اتنی ایمانداری سے کرتا تھا کہ کسی طرح کی کوئی بے ایمانی وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری دوستی کالج میں ہوئی تھی۔ وہ امیر تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اور شروع میں وہ بہت پیسہ اڑاتا بھی تھا۔ میں اس کے سامنے اپنی غریبی کا رونا دھونا کرتا اور اس سے بہت سارے پیسے نکلواتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے میری غریبی سے نکالنے کے بجائے اسے بھی غریب بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اپنے خاندان کی دولت جائیداد ٹھکرا کر میرے ساتھ یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب کرنے لگا۔ اپنے عیش و عشرت کی نوکری چھوڑ کر وہ پروفیسر کی تنخواہ پر زندگی گزارنے کو تیار ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا، تو میں نے اس کے کزن شناور کے پیچھے اپنی بہن کو لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بہن کی خوبصورتی پر مر مٹے گا اور بھاگ کر اس سے شادی کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف میری بہن کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، وہ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ میں نے پلان بنایا جس کے تحت میں نے اپنی بہن کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا، لیکن وہ شناور آ کر اسے واپس گھر جانے کا درس دینے لگا۔ میں نے وہیں جا کر اسے پکڑنے کا ڈرامہ کیا تو مغزم نے اسے تھپڑ مار دیا، لیکن اسے میری بہن سے شادی کرنے پر مجبور نہ کر سکا، بلکہ الٹا ہی ہو گیا۔ جہاں پر شناور کی شادی ہونے والی تھی، وہاں نادیہ کو بھیج کر اس کی ہونے والی دلہن کو یہ کہہ دیا کہ شناور اس سے محبت کرتا تھا، لیکن میرا وہ پلان بری طرح سے فیل ہو گیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ شناور کی شادی تو اس لڑکی سے ہوئی نہیں۔ ابھی تک میرے پاس نازیہ کے ساتھ شناور کو کسی طریقے سے جوڑ کر دولت حاصل کرنے کے چانس تھے، لیکن نادیہ ہی اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میں شاید کبھی دولت نہیں کما سکتا، اسی لیے میں نے یونیورسٹی کے پیپرز میں جھول کرنا شروع کر دیا۔ مغزم یہ جان چکا تھا کہ مغزم اپنا گھر چھوڑ چکا ہے اور اب صرف یونیورسٹی کی نوکری پر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ میں نے یونیورسٹی سے پیپر لیک کیے تو مغزم کو یہ بات پتہ چل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آدھے پیسے دوں گا، لیکن اس نے میری بات ماننے کے بجائے مجھے یونیورسٹی سے دھکے مار کر نکلوا دیا۔ خود اس کمینے کو امیر ہونا نہیں تھا، مجھے اس نے امیر ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد میرے خلاف کچھ اور ثبوت یونیورسٹی سے نکلے، جس کی وجہ سے مجھے 3 سال قید ہو گئی، اور اب مجھے دوبارہ کسی یونیورسٹی میں نوکری نہیں مل سکتی، بلکہ میں کسی بھی اچھی جگہ نوکری نہیں کر سکتا، صرف اس مغزم کی وجہ سے اور اس شناور کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی۔
میرا سب کچھ برباد ہو گیا، اسی لیے اب میں انہیں خوش نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ مگزم اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا ہے اور شناور کی بیوی کو اس لیے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید اس کی جگہ میری بہن ہوتی اور میں بہت امیر انسان بن کر اپنی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس دن آ کر میرے سامنے مگزم یا شناور میں سے کسی کی بھی بیوی ہوتی تو میں اسے جان سے مار دیتا، لیکن میری قسمت ہی خراب ہے۔ وہ تمہاری بیوی تھی، لیکن میرا ارادہ تمہاری بیوی کو قتل کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میں شناور اور مگزم کی بیوی کو مارنے گیا تھا، وہ دونوں میری زندگی برباد کرنے کی وجہ تھی۔ میں انہیں برباد کر دینا چاہتا تھا، میں ان کی خوشیاں تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ جس طرح میں بے سکون تھا، انہیں بے سکون کر دینا چاہتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنے لہجے میں مگزم اور شناور سے بے پناہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ شناور اسے مار مار کر تھک چکا تھا، اس کی سانس پھول چکی تھی، لیکن اب تک وہ اس کا کچومر بنانے میں مصروف تھا۔ وہ مسلسل اسے مار رہا تھا، شاید وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا۔ جب رزاق نے اسے سانس لینے کے لیے کہا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، تم لوگ کیا وہاں صرف جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو؟ اندر دفع ہو اور اس آدمی کا سرما بنا دو۔ یہ میری بیوی کو مارنے نہیں آیا تھا، تمہاری بیوی اور ہماری بھابھی کو مارنے آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو مخاطب کر رہا تھا۔ وہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی آواز سن کر گہرا سانس لیتے اندر قدم رکھ چکے تھے۔ اسے کیسے پتہ چلا تھا؟ وہ دونوں یہاں موجود تھے، دونوں نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ شناور اتنا معصوم نہیں ہے جتنا وہ سب کے سامنے ہوتا ہے۔ میں اس کمینے کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ہمت کیسے ہوئی میری عنایا پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے کی؟ یہ تو پہلے دن سے ہی کمینہ تھا اور یہ بات میں نے مگزم کو بہت دفعہ بتائی، لیکن اس کی آنکھوں پر نہ تیری دوستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر شناور مکے مارتا، وہ غصے سے آپے سے باہر ہو چکا تھا، جبکہ شناور سکون سے وہیں سگریٹ سلگا کر اسے دیکھنے لگا۔ مکرم پہلی دفعہ سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ کھلا گریباں، پسینے سے شرابور، لبوں میں سگریٹ دبائے وہ دادا جان کا عقل مند فرمانبردار پوتا کم کوئی ہنڈا زیادہ لگ رہا تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، وہ صرف اپنے آپ کو ہی گھر کے باہر کا بدمعاش سمجھتا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ شناور کی رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں۔ ارے یار، مر جائے گا وہ۔ مکرم نے شناور کو پاگل ہوتے دیکھ اسے پیچھے ہٹایا تھا، لیکن شناور پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی عنایا کو مارنے آیا تھا، اس کی معصوم سی شرارتی بیوی کو مارنے آیا تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کو نہ جانے کیوں ہر کوئی اس کا دشمن بنا ہوا تھا، اور یہی بات تو شناور سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن اسے چھوڑنا مت۔ شناور کی آواز پر جیسے شناور مزید جوش میں آیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ مر گیا تو کیس بن جائے گا۔ مکرم نے اسے گھور کر کہا تھا، تم پر اتنے سالوں سے کوئی کیس بنا؟ تم کتنے شریف ہو، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جس پر شناور اور بھی زیادہ زور سے اسے مارنے لگا۔ اس کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ مکرم نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں کسی بھی مصیبت میں پھنسیں۔ ہم پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اسے اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ مکرم نے ان دونوں کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے رزاق سے کہا تھا، جو شاید شناور کے حکم کا غلام تھا۔ فوراً سر جھکا گیا۔ اس نے غصے سے اس کو گھورا تھا۔ تم لوگ مجھ پر یقین کر سکتے ہو، یہ پولیس کیس ہے، یہ ساری زندگی جیل سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس نے ان دونوں کو یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، جیسا تو کہے گا میں وہی کروں گا، لیکن میری ایک بات کا جواب دے۔ اگر یہاں پر آج زرشے کی بجائے عنائش پر حملہ ہوا ہوتا تو تب بھی یہی ہوتا کہ تو تب بھی یہی کہتا؟ میں جانتا ہوں زرشے سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، اگر زرشے کی جگہ عنائش ہوتی تو شاید اس شخص کا حال اس سے بدتر ہوتا۔ مکرم لاجواب ہو گیا، کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے کہہ رہا ہوں، جو کرنا ہے کرو میری بلا سے۔ وہ لوگ خاموشی سے گھر واپس آ چکے تھے، بنا کسی سے بھی ملے۔ وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس بات کا دوبارہ ذکر نہ کرنے کا وعدہ وہ ایک دوسرے سے کر کے گھر آئے تھے۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو چکی تھی، یہ کیس یہیں پر تمام ہو چکا تھا۔ دادا جان نے سب کو ناشتے پر اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا، انہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دادا جان اس گھر میں پھر سے خوشیاں چاہتے تھے اور وہ اسی سلسلے میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب یہ جاننے کے لیے کافی متجسس تھے کہ دادا جان نے کیا سوچا ہے۔ اب انہیں یقین تھا کہ
اب سے جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، ہر طرح کی مصیبت ختم ہو چکی تھی۔ اگلے مہینے سے الیکشن شروع ہونے والے تھے تو مکرم کے پاس صرف یہی کچھ دن تھے اپنی زندگی کھل کر انجوائے کرنے کے، سو اب وہ کچھ برا نہیں چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب لوگ ٹیبل پر حاضر تھے جب دادا جان نے اپنی بات شروع کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی مہینے کے اندر عبداللہ کی شادی کر دیں، جیسا کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، تو رشتہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ عبداللہ کی شادی وہاں ہی ہو جہاں وہ چاہتا ہے۔ دادا جان کی بات سنتے ہوئے سبھی انہیں دیکھنے لگے تھے کہ دادا جان اب تک عبداللہ کی شادی یمنا سے کرانا چاہتے تھے۔ عبداللہ خود بھی انہی کی طرف متوجہ تھا۔ کیا مطلب ہے، آپ لوگ ابھی تک اس رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ عنایا بول اٹھی۔ ہاں بیٹا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یمنا نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ وہ سنبھل جائے گی۔ ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، دادا جان نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی ہوا تھا وہ سب کچھ چچی بیگم کی وجہ سے ہوا تھا۔ چاچی بیگم اپنی مرضی سے اپنی بھتیجی کو یہاں لائی تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رشتے کے بارے میں نہ سوچا جائے۔ دادا جان نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی زندگی خراب ہو، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یمنا چڑیل ہمارے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی۔ عنایا ناراض ہو رہی تھی۔ عنایا، ہم تمہاری بات کو سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا تم ہماری نظر میں عبداللہ کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا ہماری نظر میں عبداللہ کی پسند کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ عبداللہ جو منہ کھولے ان کو سن رہا تھا، ان کے سوال پر آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے کب کسی سے کہا تھا کہ اسے یمنا پسند ہے، وہ بھی شادی کے لیے؟ عنایا خود بھی عبداللہ کو گھورنے لگی تھی۔ اگر عبداللہ کی مرضی اس یمنا میں تھی تو پھر وہ کیوں اس کے راستے میں ٹانگ اڑاتی؟ اگر وہ اسے پسند کرتا تھا تو پھر شاید اسے بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر دادا جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جبکہ عبداللہ کی سوچ یمنا کی طرف گئی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کی شادی کی پلاننگ چل رہی تھی، اور جب وہ جانتا تک نہیں تھا کہ وہ یمنا نامی لڑکی سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوب چکا ہے کہ اس سے شادی کے لیے اس کی پرانی ساری غلطی معاف کر دے گا۔ بابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری شادی یمنا کے ساتھ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ پریشانی سے بابا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہاں، تو تم نے ہی تو تب اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، وہ اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ میں نے کب یمنا سے شادی کے لیے حامی بھری، اور کب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ میری شادی یمنا سے؟ اور میں نے کب کہا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم عبداللہ؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے جب تم سے ماموں کی بیٹی کے لیے پوچھا تھا تب تو بہت عاجزی سے جواب دیا تھا کہ تمہیں شرم و حیا والی لڑکی چاہیے تھی، اور تمہیں ماموں کی بیٹی سے شادی پر اعتراض نہیں۔ کہ تمہاری اس بات کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ تم یمنا کو پسند کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ بات میں نے بابا جان کو بتا دی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کے سامنے ہے، غلطی ہو گئی ہے بچی سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم محبت سے انکار کر دو۔ وہ دل کی بری نہیں ہے، بس تمہاری ماں نے اسے اس طرح سے ٹرین کیا تھا، وہ وہی سب کچھ کر رہی تھی، اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے بہت بہترین ثابت ہوگی۔ تم بھی پرانی باتیں دل سے نکال دو۔ بابا جان اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کمرے سے چلے گئے تھے، جب وہ سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا کہ وہ سب کو کیسے بتائے کہ وہ یمنا سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اگلا دن شروع ہوتے ہی وہ سب لوگ رشتہ لے کر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ عبداللہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا تھا، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی بات چل رہی تھی جسے پسند کرنا تو دور کی بات، اسے دوسری بار دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی لٹکی ہوئی شکل عنائی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
تو اس نے اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ بابا جان نیچے بلا رہے ہیں، ہمیں چلنا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہنے لگی، کہیں نہیں جانا، تم لوگوں کو بہت شوق ہے نا میرا رشتہ کرنے جانے کا، تو جاؤ، شادی بھی خود ہی کر کے لے آنا، میں نہیں آؤں گا۔ وہ غصے سے بولا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے خود ہی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو پسند کر لیا شادی کے لیے، اور اب آپ کو اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بابا جان نے فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ آپ نے خود اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، اور وہ سب لوگ آپ کے لیے ہی یہ رشتہ لینے جا رہے ہیں۔ وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہوئے بولی تھی۔ عاشی، مجھے بچا لو، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری گڑیا، تم کچھ کرو، تم دادا جان سے کہو کہ یہ شادی نہیں کر سکتا، اس ڈائن کو میں ساری زندگی کس طرح سے اپنے ساتھ رکھوں گا، ترس کھاؤ مجھ پر۔ ایسی بات ہے تو بابا جان کے سامنے اتنے فرمانبردار بننے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ دے دیتے کہ آپ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ بس شرم و حیا والی لڑکی چاہیے، کہہ کر بابا جان کو اس بات پر مہر لگانے پر مجبور کر دیا کہ آپ اس عجب و غریب مخلوق کو پسند کرتے ہیں۔ یہی تو میری غلطی ہے، شرم و حیا کے بجائے سیدھا حیا کا نام لینا چاہیے تھا۔ سوچا تھا گھما پھرا کر بات کروں گا تو بابا جان میری بات کو سمجھ جائیں گے، لیکن نہیں، وہ میری کسی بات کو نہیں سمجھے۔ وہ پریشانی سے سر گرا کر بیٹھ گیا۔ جب یہ نائش حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ حیا کون تھی؟ وہ تو اس نام کی کسی لڑکی کو جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ حیا کون ہے؟ اور بابا نے آپ سے ماموں فیصل کی بیٹی کا پوچھا تھا، کسی شرم و حیا کا نہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، فیصل ماموں کی بیٹی ہے، حیا اور کون ہے؟ وہ اکتا کر بولا، ماموں فیصل کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ حد ہے، کہیں اور دل نہیں لگا سکتے تھے آپ؟ ابھی وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، شٹ اپ لڑکی، احترام سے بات کرو، تمہاری ہونے والی بھابھی ہے اور یمنا جیسی نہیں ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ وہ تڑپ اٹھا تھا حیا کی تعریف پر۔ اچھا تو یہ بات ہے، دل گردے جگر سب کچھ حیا کے نام لگا کر بیٹھے تھے اور شادی کے لیے یمنا کو ہاں کر دی۔ ارے یار، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس یمنا سے شادی کے لیے ہرگز حامی نہیں بھری۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ حیا کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے صرف ماموں فیصل کی بیٹی کا کہا تھا، اور میں نے کہا کہ صرف وہی لڑکی جو دونوں میں شرم و حیا والی لڑکی ہے، اور ان دونوں میں شرم و حیا والی کون ہے یہ پہچاننا ہمارے گھر والوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بابا اتنے معصوم ہیں۔ خود تو دو بار دلہا بنے ہیں اور مجھے ایک بار دلہا بنا رہے ہیں، وہ بھی اس یمنا کا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور چاچی بیگم اندر آئیں۔ جلدی چلو بچوں، گاڑیاں تیار ہیں، بالکل وقت نہیں ہے، تمہارے بابا نے شور مچایا ہوا ہے۔ وہ ان دونوں کو اشارہ کر تیزی سے واپس باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، ابھی سب کچھ ٹھیک ہوگا، فی الحال چلتے ہیں نا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ پریشان تھا۔ فیصل ماموں نے بہت خوشی سے ان کو ویلکم کیا تھا، ان کے آنے پر وہ بہت خوش ہوئے تھے، خاص کر یہ جان کر کہ وہ عبداللہ کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ویسے تو وہ رات کو ہی فون کر کے آنے کی خبر دے چکے تھے، لیکن ماموں جان جو کچھ بھی ہو چکا تھا اس کو لے کر کافی پریشان تھے۔ انہیں امید نہ تھی کہ یہ لوگ دوبارہ ان کے گھر میں قدم رکھیں گے۔ جو کچھ یمنا وہاں کر کے آئی تھی اس سے واقف ہو چکے تھے، ایسے میں ان کا اس طرح سے رشتہ لے کر آنا ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ سب نے ان کی بہت خدمت کی تھی، یمنا کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی پھپھو اس گھر میں آئیں گی، لیکن وہ تو اسے بھی اس گھر میں لے کر جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ اس دن جس طرح اس نے انہیں پھنسایا تھا، ان کا سب کچھ بھول بھال کر اسے ایک بار پھر سے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کرنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں اس کے لیے یہ بات کیسے آ گئی۔ خیر جو بھی تھا وہ بہت خوش تھی، اور ویسے بھی
شادی کے بعد اسے کون سا پھپھو سے کوئی مطلب ہونے والا تھا، اسے تو صرف پیسے سے مطلب تھا جو اسے مل رہا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کھانا لگ گیا ہے، آئیے سب کھانا کھا لیجئے، حیا نے اندر قدم رکھتے ہوئے سب کو اطلاع دی تھی۔ عبداللہ نے ایک نظر حیا کو دیکھا اور اس کے دل بے ترتیب ہوا۔ حیا سادہ سی مگر پیاری سی لڑکی تھی، یہ اس کے بھائی کی پسند تھی تو اس کے بھائی کی پسند واقعی ہی لاجواب تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عبداللہ کے دل کی حالت نہیں جانتی تھی۔ تبھی تو عبداللہ کے پاس آ کر بڑی شرارتی انداز میں کہا تھا، یمنا باجی کھانا سب کے ساتھ نہیں کھانے والی، بلکہ اندر کھائیں گی، کیونکہ اب تو پردہ چلے گا نا، اس لیے زیادہ ٹھنکی جھنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں، ابھی میری باجی کو دلہن بننے کے لیے کچھ دن باقی ہیں۔ عبداللہ بہت زیادہ بار تو نہیں لیکن کبھی کبھار یہاں آتا تھا اور اپنی جولی طبیعت کی وجہ سے اکثر حیا کے ساتھ مذاق کرتا رہتا تھا، اور حیا بھی اس کے ہر مزاج کا جواب بہت تگڑے انداز میں دیتی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی یہی تو وجہ تھی کہ عبداللہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھا اور وہ اسے اپنی بہن کے متھے مار رہی تھی۔ خیر وہ کون سا اسے دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا جو اس کے کسی سوال کا جواب دیتا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ جو اس کی طرف سے مستی سے بھرپور جواب کا انتظار کر رہی تھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ لگتا ہے عبداللہ بھائی میرے مذاق سے ناراض ہو گئے، اس نے عائش کو دیکھتے ہوئے کچھ شرمندگی سے کہا۔ وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، بس ان کا موڈ تھوڑا خراب ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم کی طرف چلی گئی، جبکہ پھپھو کچن میں اپنی بھابھی کی مدد کرنے لگ گئیں۔ وہ کھانا باہر لے جانے میں ان کی مدد کر رہی تھی، جبکہ ان کے ہزار بار انکار کرنے پر بھی انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی تھی، بلکہ ان کی مدد کرتی رہیں۔ ان کی طبیعت میں آئی اس چینجنگ کو وہ بھی محسوس کر کے خوش ہوئی تھی، جبکہ یمنا بھی وہیں کچن میں موجود تھی۔ اپنی ماں کے باہر جاتے ہی اس نے پھپھو کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ پھپھو مجھے یقین نہیں آ رہا آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اس دن میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھپھو، مجھے لگا کہ میں پھنس جاؤں گی، اسی لیے میرے منہ میں جو بھی آیا میں بول گئی۔ آپ پلیز وہ ساری باتیں اپنے دل سے نکال کر مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ خیر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ رشتہ لے کر یہاں آ گئیں۔ وہ بہت خوشی سے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں بول رہی تھی، جبکہ چاچی بیگم نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر اپنے ہاتھ چھڑوا لیے اور کچن سے باہر نکل گئیں۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ عبداللہ اور عائشہ کے علاوہ سبھی خوش تھے۔ مکرم اور زراور کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر چل کیا رہا ہے، وہ دونوں اتنے خاموش اور اداس کیوں لگ رہے ہیں۔ اس نے 2-3 بار عائشہ سے پوچھا بھی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا کر کچھ بھی نہ ہونے کا کہہ دیا، جبکہ شناور تو 2-3 بار کہہ چکا تھا کہ ان دونوں بہن بھائی میں کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور سب نے یہی سوچا تھا وہ گھر جا کر اس بات کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں عبداللہ کی شادی کی بات چل رہی تھی اور وہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان بھی کافی پریشان تھے، وہ تو اپنی طرف سے عبداللہ کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنے والے تھے۔ اب میں ذرا اپنی بیٹی کو انگوٹھی پہنانے کی رسم کر لوں۔ کھانا کھانے کے بعد چاچی بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی سے اجازت مانگی تھی، جس پر انہوں نے نم آنکھوں سے انہیں اجازت دے دی۔ عبداللہ کی جان ہوا ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ یہ ساری چیزیں کیسے روکے، جبکہ عائشہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ انگوٹھی لے کر یمنا کی طرف بڑھ رہی تھی اور یمنا خوشی سے اپنا ہاتھ سامنے کر چکی تھی۔ اس کے سارے خواب پورے ہونے جا رہے تھے، وہ جو چاہتی تھی اسے ملنے جا رہا تھا۔ ایک امیر کبیر خاندان میں اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی، جب اچانک ہی پھپھو نے اس کا ہاتھ تھامنے کے بجائے پیچھے کھڑی حیا کا ہاتھ تھام لیا، جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی سادگی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہوں نے اگلے ہی لمحے وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ وہاں کھڑے تقریباً سب لوگ ہی شاکڈ تھے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک ہوا کیا ہے۔ سب سے زیادہ پریشان تو حیا کے ماں باپ تھے۔
ارے آپ سب لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اچانک سب کے چہرے پر چھا جانے والی حیرانگی کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگی، بہو ہم تو یہاں، میرے خیال میں دادا جان نے کچھ بولنا چاہا۔ نہیں بابا جان، میں یہ اپنی بھتیجی حیا کے رشتے کے لیے ہی آئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے عبداللہ کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھی ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کی پسند بھی نہ جان سکوں تو پھر میں کیسی ماں ہوئی؟ آئی ایم سوری بھائی جان، میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا نہیں، کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دیتی کہ میں آپ کی کون سی بیٹی کا رشتہ لینے آپ کے گھر آ رہی ہوں تو یقیناً آپ حیا کو اس طرح سب کے سامنے نہ آنے دیتے۔ لیکن میری حیا مجھے ہر روپ میں اچھی لگتی ہے، اسی لیے میں چاہتی تھی وہ سب گھر والوں کے سامنے ویسے ہی آئے جیسی وہ ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے، میرے بیٹے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے یا نہیں؟ وہ حیا کا ہاتھ تھامے فیصل ماموں کے سامنے آئی تھی۔ فیصل صاحب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے دعائیں دی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں تمہاری ہیں، مجھ سے زیادہ ان پر تمہارا حق ہے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فیصل صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا، جبکہ حیا کا ہاتھ اپنے آپ ہی منہ میں چلا گیا تھا۔ وہ کب سے اپنے ناخن توڑے جا رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کہاں وہ عبداللہ کو یمنا کے نام پر تنگ کر رہی تھی اور یہاں وہی بلی کا بکرا بن گئی۔ انائش نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ اس کے منہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میرے بھائی کو یہ حرکت سخت ناپسند ہے، وہ کب سے تمہیں گھورے جا رہا ہے۔ چھوٹی بچی ہو، کیوں ناخن کھا رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ جب میں کنفیوز ہوتی ہوں تو میرا ہاتھ اپنے آپ میرے منہ میں آ جاتا ہے۔ وہ میں ناخن نہیں کھاتی، صرف توڑتی ہوں۔ سچی دیکھو، اس نے کسی اسکول کے بچے کی طرح اپنے ناخن اپنی ہونے والی نند کو چیک کروائے تھے، جن کی حالت دیکھ عاشی نے سر پکڑ لیا تھا۔ اتنے چھوٹے ناخن وہ کھانے کے قابل تھے ہی کہاں، لیکن پھر بھی ان کے کونے کترے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں، ہزار اچھی عادتوں کے ساتھ ایک بری عادت والی بھابھی اسے قبول تھی۔ شادی کی ساری رسمیں اس ہفتے رکھی گئی تھیں۔ دادا جان ایک ہی ہفتے میں شادی چاہتے تھے اور کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یمنا وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ پھپھو نے 2-3 بار یمنا کے حوالے سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں گئی، جس پر ان کی بھابھی نے اگنور کرنے والے انداز میں جواب دیا تھا، وہ اپنی بہن کی خوشیوں میں خوش نہیں ہے اور نہ ہی اس سے یہ سب کچھ برداشت ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک مطلبی اور حسد کرنے والی لڑکی میری بیٹی ہے۔ اسے ہر وہ چیز چاہیے جو حیا کو پسند ہوتی ہے، اور میری معصوم حیا کبھی آگے سے اپنی بہن کو انکار نہیں کرتی۔ اب اسے عبداللہ چاہیے۔ صبح تک ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ سب لوگ یمنا کے سلسلے میں اس گھر میں آئے ہیں، لیکن اب یہ جان کر کہ آپ یمنا کے لیے نہیں بلکہ حیا کے لیے اس گھر میں آئے ہیں تو اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ ہر چیز میں ضد کرنا تو اس کا کام ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اسے یہ بات سمجھنے میں وقت لگے گا کہ جلن اور حسد میں وہ صرف اپنا آپ برباد کر رہی ہے۔ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس دن وہ یہ بات سمجھ گئی اس دن وہ سنبھل جائے گی۔ بھابی ان کے پاس بیٹھی کب سے اسے یہی سب کچھ بتا رہی تھی۔ یمنا کی سوچ اور ضد اسے برباد کر سکتی تھی، لیکن کچھ لوگ ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتے ہیں اور یمنا کو بھی ٹھوکر کھا کر ہی سیکھنا تھا۔ کچھ دن پہلے یمنا کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ فی الحال ہم اس بارے میں کچھ نہیں سوچ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بہت امیر نہیں ہیں لیکن بہت نیک گھرانے کے ہیں۔ لڑکا غصے کا ذرا تیز ہے لیکن بہت شریف لوگ ہیں۔ بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کا کام سنبھالتا ہے۔ وہ انہیں دوسرے رشتے کے بارے میں بتانے لگی تو وہ بھی بہت غور سے اسے سننے لگی۔ وہ ایک بار ان لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، جس پر انہوں نے کچھ دن تک اس بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور پھر شام ہوتے ہی وہ سب لوگ واپسی کے لیے نکلنے لگے تو سب کو انہیں دروازے پر چھوڑنے آنا پڑا۔ حیا سر جھکائے کب سے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ کبھی کبھار اس کا ہاتھ اس کے منہ میں چلا جاتا تو عبداللہ کے گھورنے پر وہ فوراً نکال کر چھپا لیتی۔ اس کا یہ شرمایا گھبرایا سا روپ اسے بے حد پسند تھا، بلکہ اس کے دل میں بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اسے اپنی دلہن بنا لینا چاہتا تھا۔
تو وہ بہت خوش تھا، بلکہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی، جبکہ عائشہ بھی اس کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ واپسی پر وہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی اور عنایا اور زرشی بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی ماں اس کی پسند کو جان چکی تھی، انہیں اس کی خوشی عزیز تھی اور اس کی خوشی حیات ہی یمنا نہیں۔ عبداللہ بھائی کے چہرے پر تو آج ماشاءاللہ بہت رونق ہے۔ عنایا کب سے اسے چھیڑے جا رہی تھی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ ان کو اتنی بڑی خوشی ملی ہے تو وہ خوش تو ہوں گے نا، آخر ان پر سے ان کے کنوارا ہونے والا ٹیگ جو اترنے والا ہے۔ زرشی نے کہا، اور نہیں تو کیا، آج میری شادی کی بات ہو گئی ہے، اب میں بھی کنواروں کی لسٹ میں نہیں رہوں گا، میری شادی ہونے والی ہے۔ لڑکیوں اپنی شاپنگ کرو اور اپنے ساتھ ساتھ میری ہونے والی بیوی کی بھی شاپنگ کرنا ہو، کیا ہے، مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے نا، تو یہ کام بھی تم لوگوں کو کرنا ہوگا۔ میری ہونے والی بیوی کو کوئی چیز پسند نہ آئے تو سب کچھ تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ وہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں خوب حصہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انائش تو اپنے بھائی کے چہرے کی رونق دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، نہ جانے کتنی بار وہ اس کی نظر اتار کر ماشاءاللہ کہہ چکی تھی۔ صبح جس طرح گھر سے نکلتے ہوئے اس کا موڈ آف تھا، اب وہ اتنا ہی خوش لگ رہا تھا، اور اس کے لیے یہی خوشی کافی تھی کہ اس کے بھائی کو اس کی من پسند لڑکی مل رہی ہے۔ ہاں ہاں بالکل، سب کچھ ہم ہی لے لیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان کی پسند کی چیز بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی پوچھ کے اس نے ایک پرچی پر لکھا ہوا ایک نمبر فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھایا تھا، جس پر عبداللہ نے تڑپ کر اسے کھینچنا چاہا، لیکن اسے پہلے ہی وہ ہاتھ ہٹا کر پیچھے اپنی سیٹ کے ساتھ لگا چکی تھی۔ یہ کیا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر عنایا نے کھل کر اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ یہ حیا کا نمبر ہے، میں نے سوچا شادی کے دوران اس کی پسند کی شاپنگ کرنے میں اس کی مدد چاہیے ہوگی نا۔ عنایا کی بات پر اس نے اچانک گاڑی کو بریک لگا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ گاڑی چلائیں عبداللہ صاحب، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، یہ نمبر آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اگر میں تمہیں ابھی 5,000 روپے دوں تب بھی نہیں، وہ اسے لالچ دینے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کیا میں آپ کو لالچی لگتی ہوں؟ آپ کو لگتا ہے 5,000 کے لیے میں اپنی ایمانداری بیچ دوں گی؟ نو نیور، میں بہت امانت دار لڑکی ہوں۔ ہاں مگر کم از کم 50,000 روپے کی تو آفر تو میں سوچ سکتی ہوں۔ اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، یہ بہت زیادہ ہے عنایا۔ اس نے مسکین شکل بنائی۔ ٹھیک ہے، جب کم لگے تب آنا، عنایا کہہ کر باہر نظاروں کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ 50,000 سے ایک پیسہ بھی نہیں پیچھے ہٹنے والی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، ہر کوئی بہت مصروف ہو چکا تھا۔ گھر آتے ہی شادی کی تیاریوں پر ڈسکشن چلنے لگا، کیونکہ دادا جان کے فیصلے کے مطابق شادی اسی ہفتے میں ہونی تھی، اور اس بات کو لے کر سب ہی خوش تھے۔ ہر کوئی مصروف نظر آ رہا تھا۔ سب کو عبداللہ کی شادی کی فکر لگ چکی تھی، جسے اپنی شادی پرفیکٹ کرنی تھی، اور سب سے پہلے عنایا سے نمبر نکلوانا تھا، جو کافی مشکل تھا۔ اگر وہ یہ بات سب بھائی لوگوں کو بتائے کہ عنایا نے اسے صرف نمبر دینے کے 50,000 کی شرط رکھی ہے، تو وہ کبھی بھی اسے یہ غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے پاس فی الحال 50,000 تو نہیں تھے۔ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے، اور جو پیسے خرچ کے لیے ملتے تھے وہ تقریباً سارے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے پاس مشکل سے 11 سے 12,000 روپے تھے، جو عنایا نے منہ بھی نہیں لگانے تھے، اور بینک جا کر پیسے نکلوانے کا مطلب تھا کہ سب اس کو یہ بات بتا دیتے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کا نمبر حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ اتاولا ہے۔ اب اپنے بھائیوں کے سامنے اسے اپنی عزت بھی بچانی تھی، اور عنایا سے نمبر بھی حاصل کرنا تھا، لیکن کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔
یار فائنلی گھر میں خوشی آنے والی ہے، لیکن دادا جان بہت کام کروا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ چھت پر رکھی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں کیرم بورڈ پر ایک بازی بھی چل رہی تھی۔ یہ بچپن سے ان کا سب سے فیوریٹ گیم تھا جسے وہ آج تک چھت پر آ کر کھیلتے تھے۔ ہاں، فائنلی عبداللہ کی شادی ہونے والی ہے، اب سے کوئی اسے کنوارا نہیں کہے گا۔ زراور نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس پر اس نے خوشی سے سر کو خم دیا تھا۔ ارے یار، ابھی تک تو بیچارہ کنوارا ہے، ابھی اس کی شادی شدہ والی کیٹیگری میں ایڈ ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہے، مغزم نے کہا، جس پر اس نے منہ بنایا۔ اور جو شادی شدہ لوگوں کا روب ہوتا ہے نا، وہ غیر شادی شدہ لوگوں کا نہیں ہوتا، شناور نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ تم تو بھائی رہنے ہی دو، تمہارا کتنا روب ہے تمہاری بیوی پر ہم سب جانتے ہیں، مکرم نے بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر شناور نے اسے گھورا۔ میری بیوی پر روب نہ سہی، لیکن وہ میری بات مانتی ہے۔ اس کی بات پر سب کے فلک شگاف کے قہر بلند ہوئے تھے، جیسے شناور نے کوئی جوک سنایا ہو۔ اگر تیری بیوی تیری ساری باتیں مانتی ہے نا، پھر تو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے، مبارک ہو، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ زراور نے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے مصافحہ کرنا چاہا۔ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی بات نہیں مانتی ہے میری، ورنہ میری بیوی بہت پیاری ہے، اس نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا جو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سب کو اپنی باتوں سے زج کرنے والا ان لوگوں کی ہنسی مذاق میں خود زج ہو گیا تھا۔ اگر میری بیوی میری ہر بات مانتی اگر تیری بیوی تیری ہر بات مانتی ہے تو شرط ہماری کوئی بات منوا کر دکھاؤ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں بتاؤ مجھے کیا منوانا ہے، اس سے میں منوا کر دکھاؤں گا۔ شناور نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا، جبکہ مکرم گہری سوچ میں تھا وہ اسے کیا شرط دیتا کہ اچانک ہی عبداللہ نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی کے پاس میری ہونے والی بیوی کا نمبر ہے، وہ جو شاپنگ کے سلسلے میں نکلوا کر لائی ہے، اگر آپ وہ نکلوا دیں تو احسان ہوگا آپ کا، وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر سب نے عبداللہ کو دیکھا کتنا بڑا ہو گیا تھا ان کا کاکا، سب کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ کتنا کنفیوز ہوا تھا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں آپ لوگ، میں تو صرف چیلنج دے رہا ہوں، اس نے بات کو دوسرا رخ دیا، جس پر مکرم نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے شناور کو یہی چیلنج دیا۔ ہاں بس اتنا ہے، آج ہی تمہیں مل جائے گا نمبر، فکر مت کرو، بلکہ میں ابھی تمہیں 1 گھنٹے میں نمبر نکلوا کر دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سب نے اسے ہمت دیتے ہوئے بھیجا تھا، جبکہ شناور نمبر ہر حال میں نکلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو عنایا موبائل فون پر اچھی چیزیں چیک کر رہی تھی۔ آخر گھر میں شادی تھی تو وہ بھی پوری کوشش کر رہی تھی اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی۔ سونے بڑے بزی ہو، وہ اچانک ہی اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا اس کے پیچھے آیا تھا، خود کو اچانک اس کے حصار میں محسوس کرتے عنایا کی نگاہیں اپنے آپ جھک گئی تھیں۔ آپ اچانک سے کیوں آ گئے ہیں، پیچھے ہٹیں، اس نے ہمت کرتے ہوئے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ شناور ہی کیا جو اس کی کوئی بات مان لے۔ ساری زندگی پیچھے ہٹاتی رہو گی تو ہمارا رشتہ آگے کیسے بڑھے گا؟ وہ اچانک اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گیا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس آتا ہوں، نہ جانے کب اجازت دو گی۔ اب تو تمہیں اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے عنایا، میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جانتی ہوں سب لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کتنا خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ میرا بچہ کب ہوگا، میں انہیں کب خوشخبری سناؤں گا، اب انہیں کیا پتہ کہ ان کی لاڈلی میری چاہت کو سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ اس کے کان میں گنگناتے ہوئے بولا۔ آپ کی چاہت ہی گونگی ہو گئی ہے تو میں کیسے سمجھوں؟ وہ آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بھنا کر بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے گھور کر اسے آئینے میں ہی دیکھا تھا۔ مطلب صاف ہے کہ آپ نے مجھے کب کہا
کب احساس دلایا اپنی چاہت کا، کب آپ نے بتایا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ یہ مت سوچیے گا شناور کہ جو آپ کے دل میں آئے گا وہ کریں گے اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی۔ مجھے یہ روکھی سوکھی محبت، مجھے آپ کی چاہتوں سے کوئی غرض ہے۔ اگر آپ میرے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کریں۔ میں کوئی فلم بندی نہیں ہوں، لیکن محبت کے بدلے محبت کی خواہش کرنا میرا حق ہے۔ آپ اچھے انسان ہیں، مجھے اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن میں آپ کو کتنی پسند ہوں، آپ کے دل میں میرا کیا مقام ہے، یہ میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں عام سی لڑکی ہوں شناور، میری ابھی عام سی خواہشیں ہیں۔ مجھے ایک محبت کرنے والا گھر، ایک پیارا سا شوہر چاہیے جو مجھ سے محبت کرتا ہو، جو مجھے اپنی محبت کا احساس دلائے، جو میرے ہر سرد و گرم میں میرے ساتھ کھڑا ہو، مجھے تحفظ دے۔ تو کیا میں تمہارا محافظ نہیں ہوں؟ وہ اس کی بات کاٹتا اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف پھیر کر سوال کرنے لگا۔ آپ ہیں میرے محافظ، آپ ہر قدم پر میرے ساتھ ہیں، مجھے ہر بری نظر سے بچاتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے محبت تو نہیں کی۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے محبت ہے؟ ہماری شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اب تک آپ نے کیا ایک دفعہ بھی مجھے اپنی محبت کا احساس دلایا؟ کیا آپ نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ اگر آپ مرد ہو کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کر سکتے تو پھر میں کیوں کروں؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنا وہ سمجھ گیا تھا، لیکن کب، کیسے، کون سے مقام پر اس کے دل میں اس کے لیے یہ خوبصورت جذبہ جاگا تھا؟ شناور جاننا چاہتا تھا کیا وہ بھی اسی کی طرح نکاح کے اول روز سے اس کی محبت میں گرفتار تھی؟ میں نے کہا میں عام سی لڑکی ہوں شناور صاحب، اور ایک عام سی لڑکی نکاح کے بول کے ساتھ ہی محبت میں قید ہو جاتی ہے۔ وہ کہہ کر اچانک اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر جانے لگی تھی کہ شناور نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی سی عمر سے مجھے اپنے دل میں قید کر کے رکھا ہے تم نے؟ شناور تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ ہر سوال کا جواب چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میرے سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ میں آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں کروں گا اظہار عنایا، میں پوری دنیا کے سامنے، میں پورے جہاں کے سامنے بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ آئی لو یو سو مچ، وہ کہتے ہوئے اچانک اسے باہوں میں قید کر چکا تھا۔ عنایا جو وہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں لگی تھی، اچانک اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی اسے اپنے قریب کیے کھڑا رہا۔ جب آنکھ کھولنے پر دھیان ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی پرچی پر گیا، اس پر کوئی نمبر لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی چھوٹا سا حیا کا نام بھی۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، وہ شرما رہی تھی، شاید اس کی قربت کا اثر تھا۔ میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا عنایا، میں وہ ہر کام کروں گا، ہر چیز کروں گا جو تمہیں خوشی دیتی ہے۔ دیکھنا شناور، تمہاری محبت میں وہ ہر کام کر جائے گا جس کی تم تمنا کرتی ہو۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اپنے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ عنایا اس وقت کو جی رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب تھا، اس کی باتوں سے، اس کے انداز سے وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے دل میں کس طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت دیکھ چکی تھی، اس کی محبت کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے اس کے نام پر بیٹھی تھی، اس کی پکار پر لبیک کیوں نہ کہتی۔ وہ بھی اس کے لیے اہمیت رکھتی تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ کتنا حسین احساس تھا، لیکن وہ اتنی آسانی سے کیوں ہار مان جاتی؟ اسے شناور شاہ چاہیے تھا، مکمل چاہیے تھا۔ اور اسے یقین تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا ہے۔ اس کے بدلے والی باتیں، وہ ساری سوچ بدل چکی تھی۔ وہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ اسے چاہتا تھا، بے انتہا چاہتا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ نہ جانے کب سوئی
نیند میں اتر گئی، جبکہ شناور محبت سے اس کا ماتھا چومتا اس کے قریب سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر آیا تھا اور آہستہ سے حیا کا نمبر اٹھاتا ایک میٹھی سی مسکراہٹ اس پر اچھالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار چوری کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ڈریسنگ ٹیبل سے نمبر چرایا تھا۔ مہندی مائیوں کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اسے بیچ میں بٹھائے وہ اسے پیلے رنگ سے رنگ چکے تھے۔ سب کے لیے یہ سب کچھ کافی انٹرٹینمنٹ تھا اور شناور کی شادی کو وہ لوگ انجوائے نہیں کر سکے تھے۔ مکرم کی شادی بھی پورے رسم و رواج کے ساتھ نہیں ہوئی تھی اور شناور کی پہلی شادی بھی کچھ روکی سوکی ہوئی تھی۔ ایسے میں عبداللہ کی شادی کو پوری طرح سے انجوائے کرنا تو سب اپنا فرض سمجھتے تھے۔ عبداللہ کو جتنی زیادہ بے چینی ہو رہی تھی ان سب چیزوں سے، وہ اتنا ہی اسے بیچ میں گھسیٹ رہے تھے۔ اسے اتنا زیادہ تیل لگا دیا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس تیل کو نکالنے کے لیے کتنی دفعہ نہانا پڑے گا۔ اپنا پورا جسم پر تیل محسوس ہو رہا تھا۔ شناور نے تو اس کے لیے 2-3 لیٹر تیل منگوایا تھا تاکہ وہ اس کو ٹھیک سے دلہا بنا سکیں۔ ان کے کہنے کے مطابق تیل لگانے سے چہرے پر کتنی رونق آنے والی تھی اسے کل ہی پتہ چلنا تھا، جبکہ وہ یہ رسم ختم ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ رسم ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں جا کر حیا کو فون کرنے والا تھا۔ پتہ نہیں وہ بات بھی کرے گی یا نہیں۔ ان دونوں میں اچانک بدل جانے والا رشتہ جہاں عبداللہ کے لیے بہت خوشگوار تھا، وہیں اس کے بارے میں وہ کیا سوچتی تھی اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن وہ تو تب ہوگا جب اس کی جان یہاں سے چھوٹے گی۔ یہ لوگ تو اسے بالکل کہیں پر جانے نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت بھی باہر خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کا ناچ گانے میں مگن دیکھ کر وہ خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ باہر بیٹھے بیٹھے تھک چکے تھے وہ دوائیاں لے کر ان کا تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس عمر میں ایک ہی جگہ پر اتنی دیر بیٹھنا ان کے بس سے باہر تھا اور ان سب لوگوں کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا۔ وہ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، گانے گاتے ہوئے، خوب ناچ گانا بھی چل رہا تھا۔ دادا جان کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، لیکن آخری پوتے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ وہ تو مہندی مائیوں الگ الگ کرنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ کو شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، تو اس نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ساری اوٹ پٹانگ رسمیں ایک ہی دن کر لو۔ اور پھر دادا جان نے اپنے پوتے کی خوشی کے لیے یہ بھی کر دیا تھا۔ صبح یہاں سے بارات نکل رہی تھی اور نکاح ہونا تھا، نکاح کے بعد رخصتی ہونی تھی اور ولیمہ اگلے دن تھا۔ شادی کافی زیادہ افراتفری میں ہو رہی تھی، کیونکہ دادا جان اپنے تمام پوتوں کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اور ان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے تمام بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔